جی ویلکم بیک ٹو شو. منیب ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو چل رہا ہے. پہلے ہم سن رہے تھے اور تمام یہ سب کو یقین ہی تھا کہ باتیں اس طرف جا رہی ہیں کہ ملٹری ٹرائل عمران خان صاحب کا ہو سکتا ہے May 9 میں ملٹری کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے. پھر جب کچھ سزائیں آئیں اس پہ انٹرنیشنل ریاکشن EU دوسرا, پھر اب امریکہ والا سین ہے, پھر کیس بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ میں. کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے پروگرام میں کہا, وہ ظاہر ہے ججز پہ کامنٹ نہیں پاس کرنا چاہ رہے تھے, وہ پیش بھی ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ ایک درمیانہ راستہ نکالے گی. آج میں وہ جسٹس نعیم صاحب کا ایک کامنٹ سن رہا تھا جہاں انہوں نے کہا اچھا یہ تو بتائے نا کہ اگر اس کیس کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے سویلینس کا واٹ ایور, تو شاید درمیانہ یہ نہ ہو بن جائے کہ اس پرٹیکولر انسٹنس میں ہو سکتا ہے واٹ ایور. شاید اس چیز کا بڑا فیصلہ عمران خان کے مستقبل سے بھی تعلق ہے. کیا کتنی پاسبلٹی ہے کہ یہ جو آئینی بینچ بیٹھا ہوا ہے, اگین ہینڈ پکڈ آئینی بینچ, یہ بھی بڑا کنٹروورشل سارا سیٹ اپ ہے جو کورٹس کے ساتھ ہوا ہے, جو سپریم کورٹ جس طرح ٹوٹل مینیج کی گئی اور یہ بینچ بھی بنے ہیں, کتنی پاسبلٹی ہے کہ یہ کورٹ الاؤ کرتے سویلینس کا ٹرائل ان ملٹری؟ اچھا, میں اس کو پیورلی ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا دیکھوں گا مالک صاحب. ایک تو یہ کہ دیکھیے جو انٹینٹ ہے بیسیکلی, اتنا کون سا لوٹ پڑ گئی تھی, پہلے بھی تو ٹرائل مکمل ہوئے ہوئے تھے, سزائیں مہینہ روک لی جاتی, فائنل آؤٹ کم پہ سزائیں دے دی جاتی. لیکن یہ جو الاؤ کرنا ہے, مجھے اس دن تھوڑا سا عجیب لگا کہ آپ نے الاؤ کر دیا کہ جی ملٹری کورٹ سزائیں اناؤنس کر دیں اور آپ ان کو جیلوں میں منتقل کر دیں. یہ ٹیسٹر تھا ریاکشن گیج کرنے کے لیے, یہ ٹیسٹر تھا. نہیں لیکن منیب ایک بات, نہیں منیب آئی ایم سوری, نہیں منیب ایک بات لیکن ہمیں ذرا کلیئر کر دیجئے, یہ آئینی بینچ نے غالباً اپنے تئیں فیصلہ نہیں کیا, انہوں نے باقاعدہ درخواست گزاروں سے پوچھا کہ کیا ہم یہ کر دیں یا نہیں. یہ دونوں سے ایگریمنٹ تھا, فیصلہ نہیں تھا, دونوں کی رضامندی سے ہوا, بٹ اینی وے لیکن ٹیسٹر تھا یہ. سر میں عرض یہ کرتا ہوں, بے شک جس آپ نے بالکل درست فیکٹ کوٹ کیا, رضامندی سے تھا, پوچھا جاتا ہے کہ اچھا جی کر دیں, لیکن یہ کنٹینجنٹ ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس کے اوپر نا جو پورا آپ کی, بے شک ہم وہ کہتے ہیں, فوج کہتی ہے کہ جی یہ مقدمہ پاکستان کی عوام کا ہے 9 مئی کا, لیکن اس میں جو پرنسپل کمپوننٹ ہے وہ پاکستان کی فوج ہے, انہوں سے اپنے اوپر حملہ تصور کرتے ہیں. دیکھیے چلیں یہ الاؤ ہو گیا ہے, آپ اسے ٹیسٹر بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن مجھے سم ہاؤ آفٹر دیٹ ڈیسیجن یا جو بھی ہوا اسے کنٹینجنٹ کر دیا فائنل آؤٹ کم پہ, مجھے لگتا ہے کہ جو درمیانی راستے والی بات ہے نا, میں اگین یہ مطلب اٹس آلویز اے کوائن ٹاس ود دیز کائنڈ آف سچویشنز. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ عدالت یہ کہے گی کہ اندر ایکسٹریم ایکسیپشنل سرکمسٹانسز یا وچ آر جرمن ٹو دس پرٹیکولر انسیڈنٹ, ان صورت میں جی آپ کر سکتے ہیں. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. لیکن جو ایک ہوتا ہے نا کہ بلینکٹ آپ دے دیں کہ جی آپ سویلینز کا ٹرائل ملٹری میں کر سکتے ہیں اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں جو پاکستان آرمی ایکٹ کے سیکشن فلاں فلاں کے انڈر آتا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اتنا اس کو براڈ کریں گے, لمٹ کر دیں گے. لیکن دیر از اے فیلنگ مالک صاحب, دیر از اے فیلنگ اینڈ آئی ایم شیئرنگ دس آن دا بیس آف انفارمیشن کہ یہ تھنگس کین گو ساؤتھ آلسو, کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فیصلہ ایسا آ جائے کہ وہ کہیں جی نہیں آئی ایم سوری وی ہیو کم ٹو دا کنکلوژن کہ یہ نہیں ہو سکتی, انڈر اینی سرکمسٹانسز نہیں ہو سکتی. اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے یا ایکسپیکٹنسی ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہے, لیکن ہے یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ جی بس نتھنگ گوئنگ, جی وہ ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. اس کی چھوٹا موٹا کوشچن رکھا گیا ہے. جہاں تک عمران خان صاحب والی بات ہے, میں یہ کہوں کہ انٹینٹ میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر کیا گیا تھا, اور the basis of that I kept on saying کہ یہ انٹینٹ موجود ہے. لیکن پہلے بھی مجھے شک تھا, اور اس میں I try my best, اور انفیکٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں نہیں میں صحافی کو خواہش نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس میں ضرور یہ خواہش کروں گا کہ میں اور بڑے مؤدبانہ طریقے سے کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہونا چاہیے کہ فوجی عدالت میں ایک سابق فارمر پرائم منسٹر کا فوجی ٹرائل ہو, اس لیے کیونکہ اٹ از گوئنگ ٹو سیٹ اے ویری بیڈ پریسیڈنٹ, این آکورڈ پریسیڈنٹ. ٹوٹلی اگری ود یو, ٹوٹلی اگری ود یو, بڑا ہی ایک خطرناک پریسیڈنٹ ہوگا.